نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس سے پہلے کے بیان میں کمزوری ایمان کے وجوہات کا ذکر کیا ہے۔ اب آئیے اس دوسرے حصے میں کمزوری ایمان کے وجوہات کو کیسے دور کریں، اسباب کا ازالہ کس طرح ہو، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسباب ازالہ کے 4 اہم نکات ہیں یہاں پر۔ پہلا ایک شعوری ایمان، دوسرا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، تیسرا ذکر دائمی کرنا، چوتھا محبت الہی۔ پہلا شعوری ایمان۔ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ ایمان کے تعلق سے اس نے غور و فکر کر لیا ہو اور اس پر اپنے دل اور دماغ کو مطمئن کر لیا ہو۔ دوسرا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ جن صفات کا حامل ہے ان کا علم حاصل کیا جائے اور ان کے تقاضوں کو سمجھ کر عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت توحید ہے، وہ دوئی کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء کی آیت 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مقرر کر کے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نفاق کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ اگر اہل ایمان نفاق شرک سے اپنے آپ کو بچائیں تو یقیناً ایمان میں کمزوری کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کا ذکر دائمی۔ ایمان کی کمزوری کے ازالے اسباب میں ایک وجہ ذکر دائمی۔ حدیث میں آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ یاد کرنے والا زندہ اور یاد نہ کرنے والا مردہ ہے۔ بخاری حدیث میں ہے، یعنی اس کے اندر ایمان کی حرکت و عمل موجود نہیں ہے۔ خدا کو بھول جانے کی کوئی بھی صورت ایمان کو کمزور کرنے والی ہے۔ اہل ایمان کی صفت کو قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 191 میں بیان فرمائے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار۔ اور وہ اہل ایمان اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ چوتھی بات ایمان کی کمزوری کے ازالے کی اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت جب کسی انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی خاطر ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ہر وہ کام سے بچتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو۔ سورہ نساء آیات 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا
اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، شیطان کے شر، نفس کے شر سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحت، سلامتی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔